بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو میں ایک اور نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے دجال کا واقعہ۔ تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی یہ آواز الصلاۃ الجامعہ سن کر مسجد پہنچی اور پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشت ناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا، آیا وہ مسلمان ہوا اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، ان باتوں کے مطابق جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام اور لخم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری شخص میں سوار ہو کر روانہ ہوا تو پانی کی موج 1 مہینہ تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یعنی کشتی مسلسل 1 مہینہ تک بحری موج میں گھری رہی اور اس کے سوار منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں بیٹھ کر اس جزیرہ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا ملا جو بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس چوپایا نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب اس چوپایا نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ڈیل و ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس شخص کی شکل و صورت اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا ہی لیا ہے اور معلوم کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو؟ ہمارے لوگوں نے اس سے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے اور سمندر کے طوفان نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو سوار ہوئے تھے کہ طوفان نے ہمیں 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرہ پر اتر گئے جہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا جان لو جلدی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمہ میں پانی ہے یا نہیں اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمہ میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اب امیوں یعنی کہ اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اس نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟
ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور جو ان کے قریب ہیں اور انہیں ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی کہ دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ جب میں ان دونوں شہروں میں کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، اور وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے معمور ہیں جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر یہ فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا یاد رکھو، کیا میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو، دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ تو دوستو آپ نے واقعہ سماعت فرمایا، امید کرتے ہیں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اور دوستو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں آخرت سنوارنی چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سر پر رحم و کرم فرمائے۔ دوستوں ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔